معزز ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس پیٹرن پہ پیدا کیا ہے، انسانی وجود کی اصلاح کے لیے، افکار کی اصلاح کے لیے، اعمال کی اصلاح کے لیے اور باطنی نجاستوں سے طہارت کے لیے جو سب سے خوبصورت ذریعہ ہے اسے روزہ کہا جاتا ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جس طرح ظاہری وجود کی طہارتیں ہیں، غسل کریں، وضو کریں تو جسم پاک ہو جاتا ہے، اسی طرح روزہ رکھیں اللہ باطن کو پاک فرما دیتا ہے۔ یہ جو باطنی نجاستیں ہیں ہمارے اندر، حسد، کینہ یا جو باطنی نجاستیں ہیں، اللہ اسے روزے کے اثر سے زائل فرما دیتا ہے۔ روزہ باطن کی طہارت کا نام ہے، روزہ باطن کی صفائی۔ حدیث مبارکہ ہے کہ روزہ انسانی جسم کی زکوٰۃ ہے، بندہ مومن کے جسم کی زکوٰۃ ہے۔ اور زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ وہ مال جو باقی مال کو پاک کرتا ہے۔ گویا روزہ انسانی وجود کے باطن کو پاک کر دیتا ہے، اور ایک نیک اور صالح معاشرے میں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ساری ماہ رمضان میں میسر ہوتی ہیں۔ ماحول نیکیوں والا ہے، تلاوت قرآن کثرت سے ہے۔ ویسے ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن قیام اللیل، نماز تراویح کی صورت میں قیام اللیل کیا جاتا ہے، تو یہ نیکیوں کی بہار کا مہینہ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین۔ فرمایا کہ جیسے ماہ رمضان آتا ہے اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے۔ بندہ مومن ہو، ایمان والا، ماہ رمضان میں دنیا سے جائے گا تو پھر دوزخ میں نہیں جائے گا، لیکن شرط ہے سینے میں ایمان۔ اگر سینے میں ایمان ہوا تو اور ماہ رمضان میں وصال کرنے والا دوزخ میں نہیں جائے گا۔ اگر ہم ماہ رمضان میں اپنے صبح و شام پر، سحر و افطار پر اور ان فضاؤں ہواؤں پر اور کیفیات پر غور کریں تو کائنات کا نقشہ ہی بدل جاتا ہے۔ ایک بہار، ایک روحانیت کا ماحول ہوتا ہے۔ کیوں؟ رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور بخشش کی ہوائیں چل رہی ہیں، دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے۔ چونکہ آج کا یہ پروگرام استقبال رمضان المبارک کے حوالے سے ہے، تو استقبال ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا ارشاد سماعت فرمائیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ من صاما رمضان ایمانا و احتسابا، فرمایا جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں اور احتساب، خود احتسابی، جسے کہتے ہیں سیلف اکاؤنٹیبلٹی، خود احتسابی، جس نے ماہ رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں اور خود احتسابی یعنی اپنے روزے پر نظر بھی رکھی ہے، کیا میں نے روزے کی حفاظت کی ہے یا نہیں کی۔ آگے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ کانکا یوم ولدتہ امہ، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اور وہ بالکل اس طرح ہوتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہے۔ آپ توجہ فرمائیں کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اس کے وجود پر، اس کی روح پر گناہ کا دبا کیا شائبہ تک نہیں ہوتا، کوئی سایہ بھی نہیں پڑتا، صاف ستھرا وجود، پاکیزہ روح ہے، ابھی اللہ کی بارگاہ سے دنیا میں آئی ہے۔ فرمایا جو ماہ رمضان کی عبادت میں اپنے آپ کو اس طرح مصروف عمل کرے کہ اپنا احتساب بھی کرے، ایمان کی حالت میں روزے رکھے، بالکل ایسے پاک اور صاف ہوگا جیسے آج ہی اس کی ولادت ہوئی ہے، آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا جو ماہ رمضان میں تلاوت قرآن بڑی کثرت سے کرے۔ دیکھیں ویسے بھی رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ ابتداً میں نے آیہ کریمہ تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ ان کا ویسے بھی بڑا گہرا تعلق ہے، رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے ہمارے ہاں تلاوت قرآن ماہ رمضان میں کثرت سے کی جاتی ہے، مساجد میں نماز تراویح کی صورت میں اور نمازوں کے بعد تلاوت کی جاتی ہے۔ گھروں میں خواتین، بہنیں، بیٹیاں، بچیاں تلاوت قرآن بڑی کثرت سے کرتے ہیں، جو پڑھ نہیں سکتے وہ سنتے ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ جو ماہ رمضان میں کثرت کے ساتھ تلاوت کرے، یشفعان للعبد، قرآن اور رمضان دونوں اللہ کی بارگاہ میں اس بندے مومن کی شفاعت کریں گے، دونوں مل کے شفاعت کریں گے۔
روزہ کہے گا پروردگار یہ میرے دن کا ساتھی ہے، اس نے مجھے دن میں اپنائے رکھا، اور قرآن کہے گا پروردگار یہ میری رات کا ساتھی ہے، یہ قیام اللیل یعنی نماز تراویح میں مجھے سنتا رہا ہے، یہ تلاوت قرآن کثرت سے کرتا رہا ہے۔ تو ویسے بھی قرآن شفاعت کرے گا، لیکن اگر ماہ رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کریں تو قرآن اور رمضان مل کر اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے۔